اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتی، یقیناً ناظرین کرام، جب بھی کسی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، قربان جائیے، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور طب نبوی سبحان اللہ ایسا قدیم طریقہ علاج ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اتنے پیارے سبحان اللہ نسخہ جات فراہم کیے ہیں۔ اگر امتی آج اپنی زندگی میں ان تمام غذاؤں کو، خوراک کو اور اپنی روزمرہ کی روٹین کو اسی کے مطابق ڈھال دیں تو ایک صحت مند زندگی اسے مل سکتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پرہیز بھی کرتا ہے، احتیاط بھی کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پھر بھی بیمار ہو گیا، فلاں ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے، فلاں حکیم صاحب بیمار ہو گئے، بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ۔ ہم بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ ہم اور ہماری صحت۔ آج کا ہمارا عنوان یہی ہے کہ جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، موسم کی تبدیلی کے اثرات بھی انسان کے جسم پر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر UK یورپ کے اندر میرا تو موضوع آج کا دل یہ تھا کہ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے یعنی کہ بالوں کی جو وقت سے پہلے جو ہے سفید ہو جاتے ہیں، اس سے متعلق گفتگو کروں۔ لیکن موسمی اثرات نے جہاں مجھے جکڑا، وہاں بہت سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ خاص طور پر اس موسم کی وجہ سے اکثر لوگ بخار کا شکار ہیں، اکثر لوگ جو ہے جسمانی دردوں کا شکار ہیں، بزرگ ہیں تو وہ اس موسم کے اندر جو ہے وہ بسا اوقات ڈپریشن کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، اور نہ جانے کن کن امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر بسا اوقات دل جو ہے وہ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ خاص طور پر ایک وبا کا نام بھی ہے۔ اس وبا کی وجہ سے ایک خوف کی اثرات بھی ہیں۔ جس کسی کو تھوڑا سا بخار ہوتا ہے، تھوڑا سا فلو ہو جاتا ہے، فوراً اس کے ذہن کے اندر یہی بات آتی ہے کہیں یہ سمٹم اس کے تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کا نام نہیں لیتا زیادہ، اس لیے کہ ناظرین کرام یہ موسمی اثرات یا موسمی بخار یہ آج سے نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر UK کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں جو کتنا عرصے پہلے آئے، جب بھی گرمیوں سے سردی کی طرف آتے ہیں اور موسم کے اثرات ان کے جسم پر ہوتے ہیں، اور اب موسم کے اثرات جب ان پر ہو جائیں تو اب اس وقت ظاہری بات ہے بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، ترش یعنی کڑوا ذائقہ ہوتا ہے، کھانے کو جی نہیں چاہتا، متلی کی شکایت رہتی ہے، مطلب کے آنے کی شکایت رہتی ہے، اور اس میں بس اوقات ہیڈک ہوتی ہے، نچلا دھڑ جو ہوتا ہے اس کے اندر کمزوری کی محسوس یہ ہوتی ہے کہ جیسے ٹانگوں میں سانس نہیں ہے، ٹانگوں میں جان نہیں ہے، اور ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاوا ہی نہ آ جائے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں اگر بلاوا آ بھی جائے تو یہ ذہن میں رکھیں الحمدللہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب انسان کی اجل اور موت آتی ہے تو سبحان اللہ وہ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، جو وقت مقررہ ہے اس پر آ کے رہے گی۔ لیکن یہ اچھا ہوگا کہ ماشاءاللہ اس بہار بیماری کے اس میں توبہ کی توفیق بھی مل جائے تو ماشاءاللہ کرے۔ ناظرین کرام تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر مائیں ہیں گھروں میں ان کے بچے بیمار ہو جائیں، ہسبینڈ بیمار ہو جائیں، بیویاں بیمار ہو جائیں، بہنیں بیمار ہو جائیں، اور اسی طریقے سے اعزا اقارب بیمار ہو جائیں، تو سب کے سب جو ہے وہ اس کے اثرات لیتے ہیں اپنے جسم پر اور اپنے دماغ پر بھی لیتے ہیں۔
اور اس کو فوراً منفی انداز سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور منفی سوچنے کی وجہ سے ان کی صحت اور زیادہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، جب منفی یعنی کہ ایک تو منفی سوچنے کی وجہ سے صحت زیادہ متاثر ہوتی ہے، پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اب کیا دل چاہتا ہے، چلو باہر سے کوئی پیزا آرڈر کر لیں، چلیں باہر سے کوئی برگر آرڈر کر لیں، چلیں باہر سے چٹپٹی چیز ہی آرڈر کر لیں، کوئی باربیکیو یہ ہے وہ لٹرم پٹرم جو بھی ہے ہمارے یہاں، مجھے تو اتنا کوئی خاص کبھی نہیں کھاتے، کبھی کوئی دوست وغیرہ آ جائے کوئی اچھا کھائے تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط یہی کرتے ہیں کہ گھر کا کھانا ہو۔ لیکن ناظرین کرام، اب اس میں جو احتیاط کرنی ہے، اس موسمی بخار کی وجہ سے یا موسمی نزلے کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور یقین جانیے کہ بخار کا آنا، تکلیف کا آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مختلف بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، مختلف خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جہاں تمہارے سبحان اللہ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم فرمائی۔ کیا دعا تعلیم فرمائی؟ بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر عرق النعال ومن شر حر النار۔ فرمایا بخار کے لیے دعا پڑھو۔ اسی طریقے سے ام ابرموا امرا فإنا مبرمون قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اسے 7 دفعہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح اب اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، جب بخار ہو جاتا ہے تو بخار میں جہاں غذا کے اندر بے اعتدالی کرتے ہیں، وہیں پر کیا کرتے ہیں کہ خوب ماشاءاللہ بخار کو اچھی طرح کمبل میں رضائی میں لپیٹ کر جو ہے وہ اس کو 3-4 دن کا موقع دیتے ہیں کہ آپ 3-4 دن اب ہمارے مہمان ہیں بخار سے، جی اب آپ ہمارے پاس ہیں۔ اب اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے، ہمت نہ ہاریں، اور کوششیں کریں کہ غذاؤں کے استعمال میں کوششیں کریں کہ دیکھیں جی نہیں چاہتا، اب اس کے اندر غذا کے اندر کیا استعمال کریں۔ اب اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوگا بخار ہوگا تو ہم کیا استعمال کریں۔ دیکھیں جی، جب آپ بخار بھی ہو جاتا ہے اور اس وبا کی وجہ سے ذہن کے اندر منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم اور بھی زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جب امیون سسٹم اور بھی زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، قوت مدافعت اور کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے جسم میں بخار اور زیادہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور خرابی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً اینٹی بائیوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر بخار آیا نہیں، ادھر نزلہ آیا نہیں، ادھر فوراً ہی ہم کیا کرتے ہیں، اینٹی بائیوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں، فوراً اینٹی الرجی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹیبلٹس وغیرہ، کوئی نہ کوئی دوائی وغیرہ وہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزلے کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ دماغ کی صفائی ہے۔ اگر نزلہ بہتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اگر نزلہ نہیں بہتا تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں۔ اور اسی طریقے سے بخار ہے تو تھوڑی سی کیا نام ہے اس کا انتظار کریں، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے جسم میں جہاں گناہوں کی تلافی کا سبب ہے، وہیں پر سبحان اللہ یہ آپ کے جسم کی زکات بھی ہے۔ تو اس لیے اپنی کرام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بخار ہو جائے تو بخار کے اندر اب ایسے صورتحال کے اندر کیا غذائیں استعمال کی جائے۔ ظاہری بات ہے اکثر لوگ جو ہے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین چیز جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں یہ ہے ماشاءاللہ لیم کی نیک کی لیم کی جو گردن ہوتی ہے اس کی یخنی، یخنی جسے سوپ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا کیا ڈالیں، اس کے اندر آپ ڈالیں لہسن، ادرک یعنی گارلک، جنجر، اور اس میں بلیک پیپر اور ٹرمک پاؤڈر، ہلدی، اور اس کے اندر نمک، یہ چیز آپ ڈال دیں۔ اور اگر پریشر ہائی ہے وہ بھی آپ کم سے کم ڈالیں تو بہتر ہے، نمک کم ہی کھایا کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں 4 چیزیں 5 تو یہ چیزیں ڈالیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے پکائیں۔ پکانے کے بعد جب اس کی یخنی ہے اس کو رات کو پیئیں۔ ہمارے سب کیا کرتے ہیں دن میں پیتے ہیں، دن میں پیتے ہیں، تو پھر آپ کم از کم 2 گھنٹے پانی نہ پیئیں۔ اچھا، ایک دن یہ کر لیں، اور ایک دن جو ہے آپ لیم اور دال مسور کی یخنی بنا لیں۔ اکثر میں نے اہل عرب کو بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر ان کے ریسٹورینٹ وغیرہ میں جائیں، جیسے ترکش ہیں یا دوسرے ہیں، آپ ہوں گے اہل عرب ہیں، اہل یمن ہیں، ان کے یہاں کیا ہے کہ وہ اسٹارٹر کے اندر وہ دال کی یخنی دال کا سوپ دے دیتے ہیں، تو وہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کھائیں۔ اسی طریقے سے طبیعت بہت زیادہ آپ کی متاثر ہو رہی ہے تو پھر آپ جو ہے کوشش کریں کہ گرین چٹنی بنا لیں۔ گرین چٹنی کے اندر جو ہے دل منہ کا بالکل ذائقہ ترش ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر آپ ایک لہسن ڈالیں، دھنیا ڈالیں، پودینہ ڈالیں، اور اس کو جو ہے نا آپ گرائنڈ کر لیں، اور اس کے اندر تھوڑی سی گرین چلی آپ حسب ذائقہ وہ ڈالتے ہیں، اور اس کو خوب اچھی طریقے سے مام دستے پیس لیں۔ ذرا موٹی موٹی ہو تو آپ کا منہ کا ذائقہ اچھا ہو، اور اس کو جو ہے آپ استعمال کریں۔ اب اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہے وہ سب سے اہم، اب خاص طور پر
کے اندر قہوے کا استعمال زیادہ کریں. اور قہوہ آپ کو پتہ ہے میں UK یورپ کے اندر جو ماشاءاللہ بہت سے لوگ خاص طور پر اس موسم کے اندر تو زبردست مفید ہے. اور اگر ماشاءاللہ آپ کو رات کو یخنی پی کر سو جائیں تو میں کہتا ہوں آپ کا جسم ایسا کھلے گا کہ صبح آپ کو پسینہ آئے گا اور رات کو پسینہ آئے گا اور پسینہ آنے کے بعد آپ کا جسم خود بخود کھل جائے اور انشاءاللہ صبح آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی. برادری کرام یہ ہمارے یہ آج کل موسمی اثرات ہیں اور موسمی اثرات کی وجہ سے جو ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی اسی کا نام ہے, کبھی انسان بیمار کبھی صحت مند. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. تو اس لیے ناظرین کرام صحت ہے تو صحت میں خوب عبادت کیجیے, بیماری ہے تو اللہ سے مناجات طلب کیجیے, اللہ سے مانگے. اور بیماری کے اندر عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبولیت کا ایک اعلیٰ مقام ہے کہ بیماری کی حالت میں اللہ کریم جانتے ہیں کہ ایک شخص ہے, ایک بہن ہے, ایک بیٹی ہے یا ایک خاتون ہے, اس کو جو ہے ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, لیکن پھر بھی مصلی پر کھڑے ہو کر وہ فرائض کو ادا کرتی ہے, نوافل ادا کرتی ہے اور اب میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتی ہے یا پھیلاتے ہیں تو اللہ کریم اس کی دعا کو مستجاب فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں. یہ ذہن میں رکھیں کہ حکیم صاحب بھی بیمار ہوتے ہیں, تو زندگی کا یہ موسمی اثرات جو ہے صرف آپ پر نہیں ہوتے بلکہ ہم بھی ہوتے ہیں. تو آج تو دل تو یہ ہوتا تھا کہ آج ریسٹ کی جائے, لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات کی شاید لگتا ہے کہ کسی نے دعائیں کی ہیں کہ آج حکیم صاحب ضرور آئیں, کیونکہ اگلے ویک کا انتظار ضرور ہوتا ہے آپ لوگوں کو ہر سیٹرڈے کا. الحمدللہ ابھی چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, کیونکہ بہت سے ایسے بیمار ہیں جن کے لیے ہم ایک مسیحا کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت سے بیماروں کے لیے اگر ایک نسخہ بھی ہم بتا دیں, اس سے ان کی صحت مل جائے, تو یقین نہیں کہ میں اپنے لیے بہت بڑی ایک اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ. اور اسلام چینل اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو صحت مند زندگی مل گئی تو الحمدللہ ہماری یہ سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے. تو کالز کو شامل کرتے ہیں. فرسٹ کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھیا میری یقین صاحب سے بات کراؤ. جی میں گل کرنا جی. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر وزن. نام میں اپنے بیٹے سے کرنا ہوں. میرے بیٹے کا نام عمران احمد ہے. وزن کتنا ہے؟ عمر ہے 35 سال. وزن ہے وزن 70 کلو. 70 کلو. جی سوال کیا ہے؟ میں سکول ہے تو بول دی ہے گلاس کو. تو میرا سوال یہ ہے میرے بچے نو نا پسینہ بہت آتا, بہت زیادہ اتنا آتا ہوا, گرمیاں بھی سردیاں بھی بالکل انسان آیا ہے ہوتا ہوا. شادی ہوئی بھی نہیں ہے. ہاں جی شادی ہوئی ہے. ہاں جی شادی 3 بچے ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی. اچھا کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرتے؟ نہیں کچھ نہیں. تھائرائڈ بھی صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, بس پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. اچھا پسینہ رات کو بہت آتا ہے یا پسینہ رات کو بہت آتا ہے یا دن میں بہت آتا ہے؟ دن نو زیادہ, شام تو نہیں پکے تھلے ہوتا نا, دن کو بہت زیادہ آتا. ایک سکرٹ بھی بال بھی ایسا ہوتا جیسا نہ آیا ہوتا. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں, پروگرام دیکھیں انشاءاللہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, کون اور کہاں سے؟ نام عمر وزن. جی میں ذرا نا 2 بندوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں حکیم صاحب. جی پہلا سوال کیجئے, کس کے حوالے سے ہے؟ نام عمر وزن. ہاں پہلے میرے ماموں ہیں, ان کا نام ہے خضر, وزن ہے 65 kg اور عمر ہے 73. اچھا کوئی 2 مہینے سے ان کے دن میں کوئی 3 دفعہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, ان کو کچھ نظر نہیں آتا, سب کچھ اندھیرا. یہ کوئی 2 مہینے سے روز کوئی 3 دفعہ تک آدھے گھنٹے کے لیے یہ ہوتا ہے, اور وہ اپنے آنکھوں کو ملتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پاؤڈر نکلتا ہے, اور کبھی کبھی ایسے گوند کی طرح نکلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جو پاؤڈر سا گوند سا نکلتا ہے وہ واٹر آئی ڈراپس لیتے ہیں, وہ اس کی وجہ سے ہے. یہ تو ہو گئے ماموں. دوسری کی ذکر کروں؟ ایک منٹ. گوند اور کیا نکلتا ہے؟ پاؤڈر وہ کہتے ہیں پاؤڈر سا نکلتا ہے اور کبھی گوند کی طرح. اچھا یہ بتائیں کہ ان کو شوگر کتنی ہے؟ وہ کوئی 30 سال سے حکیم صاحب ان کو شوگر ہے. اچھا اس کے علاوہ ان کو کوئی دل کا کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے ان کا؟ نہیں. اچھا ہاں جی ہاں شوگر ان کے کنٹرول میں ہے. آپ دوسرا سوال کیجئے.
جی اب دوسری وہ ہے میری دوسری میری کزن ہے، ان کا نام ہے مریم، سوری عمر ہے 37 ایئرز اور وزن 70 kg. ہاں وہ امی مجھے بتا رہی ہیں کہ ماموں کا کچھ ہارٹ کا ایشو ہے. خیر ہاں میری کزن ان کا نام ہے مریم 37. ہارٹ کا کیا ایشو ہے؟ یعنی کہ ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے جی جی. اچھا خیال نہیں ہونا چاہیے یہ کہ ہاں وہ امی کہہ رہی ہیں جی میرے ذہن میں تھا کہ مجھے محسوس یہ ہوا ان کا کوئی نہ کوئی آپریشن ہوا ہے. جی جی آپ بتائیے، اب مریم کے بارے میں بتائیے. ہاں مریم کی عمر ہے 37 ایئرس اور 70 kg. ان کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے. کوئی پچھلے 10 سال میں 2 آپریشن ہوئے اور وہ صرف ایک ناک سے سانس لے سکتی ہے. اچھا ناک کی ہڈی آپریشن کروایا تھا ناک کا؟ ہاں وہ پچھلے 10 سال میں 2 آپریشن ہوئے. ٹیڑھی ہے ناک کی ہڈی. اور ہاں آپریشن کیوں کروایا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ پہلے شروع میں کیوں کروایا تھا؟ ناک کی ہڈی بڑی ہوئی تھی کیا؟ ہمیں ٹیڑھی تھی، شروع سے ٹیڑھی ہے. تو اچھا ہاں وہ نہ ان کو شوگر ہے نہ کانسٹیپیشن ہے اور ان کا جو وہ ڈائٹ ہے بس وہ جو گھر میں سالن روٹی. 10 سال میں 2 مرتبہ آپریشن کرایا؟ جی پچھلے 10 سال میں 2 آپریشن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں مسز اشرف بول رہی ہوں. اشرف بول رہی ہوں. میرا وزن 10-11 پاؤنڈ ہے اور بس. عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی میری 62. 62. وزن کتنا ہے؟ 10-12 کے اندر ہے. 10 اسٹون ہے. ٹھیک ہے آگے 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 فرمائیے. جی میرا ہاتھ بہت زیادہ شیک کرتا تھا رائٹ ہینڈ، بے انتہا تیزی سے کرتا ہے. میں یہاں تک کہ میں اپنا کپ بھی نہیں پکڑ سکتی، اس سے چائے بھی باہر چلی جاتی ہے، پانی بھی میں نہیں پی سکتی. اب دوسرا آدمی شیک کرنے لگ پڑا، تھوڑا میرے گردن میں بھی ہونے لگا ہے. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز مجھے اس کے لیے کوئی چیز بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے یہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے ہاتھ شیک کرتے ہیں اور گردن ابھی شیک کرنا شروع ہو گئی؟ یہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، تقریباً سال ہونے لگا ہے. اچھا تو ڈاکٹر کو بتایا آپ نے؟ ڈاکٹر کو 1-2 دفعہ بتایا، اس نے کوئی غور نہیں کیا. اور آج کل تو ڈاکٹر ملتے ہی نہیں. آپ کی شوگر کیا آپ انسولین لیتی ہیں ٹیبلٹ لیتی ہیں؟ جی آپ انسولین لیتی ہیں ٹیبلٹ لیتی ہیں؟ نہیں میں تو کچھ نہیں لیتی. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. دوسری میری لیفٹ کان میں بہت زیادہ آپ تو سن کے گئے کہتے خارش ہوتی، کوئی عام سے خارش نہیں ہوتی. اس طرح ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں میں اپنا کان بھی زخمی کر لوں اور اندر سے پیپ آتی ہے. اور دونوں کانوں سے آتی ہے، ایک کان سے آتی ہے؟ دونوں کانوں سے آتی ہے؟ پیپ بھی آتی ہے. پیپ دونوں کانوں سے آتی ہے، ایک کان سے آتی ہے؟ نہیں لیفٹ کان سے، جس میں خارش آتی ہے. ٹھیک ہے. اور بہت آگے کر کے خارش آتی ہے. 3 سائڈ پہ تو پن لگ سکتے ہیں لیکن 4 سائڈ پہ تو بالکل جس طرح زخم میں جا کے لگا ہے. میں ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ العزیز، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. نام، عمر، وزن؟ نام محمد عالم خان ہے، فرام نوٹنگم سے بول رہا ہوں. 11 اسٹون وزن ہے اینڈ اوور 65 ہوں میں. اب مجھے شوگر ہے، پلیز بتائیں جائے کوئی. میری ادرک زیادہ اچھا ہے. انسولین لیتے ہیں ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ جی انسولین لیتے ہیں ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ ٹیبلٹ بھی لیتا ہوں اور انسولین بھی لگاتا ہوں صبح کے وقت. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ تو کوئی 10-15 سال سے ہے. اچھا 10-15 سال سے. جی سر. ٹھیک ہے. ابھی تک آپ نے کوئی ریمیڈیز وغیرہ استعمال کیے؟
ہاں ادرک وغیرہ لے لیتا ہوں یا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کولیسٹرول کیسا ہے آپ کا؟ کولیسٹرول کا تو پتہ نہیں ہے، شوگر کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹا کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. بیٹا میرے جی. 2 کوشچن ہیں، ایک میرا اپنا ہے اور ایک میری بیٹی کا ہے. جی میرا نام کیا ہے؟ میری عمر 74 سال ہے اور میرا وزن 68 ہے. مجھے یہ ہے کہ میرے پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں اس میں درد ہے، زیادہ رہنے لگ پڑی ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرا 2 kg وزن بھی بڑھ گیا. اور دوسری میری شکایت یہ ہے کہ مجھے پیشاب جو ہے وہ برن ہو کے آتا ہے ہر وقت، اور کافی مجھے تکلیف ہے. یعنی میں ایسا کرتی ہوں کہ کبھی تکلیف رک جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ برننگ ختم نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. مجھے بیٹی کا یہ ہے کہ اس کے پتے میں پیسٹل ہے. اچھا ایک منٹ. آپ کو آپ کو شوگر بھی ہے؟ نہیں بیٹا شوگر نہیں ہے. الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اللہ کا شکر احسان ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو باقی دن میں پانی کا استعمال کتنا کرتی ہیں؟ دن میں بیٹا پانی میں جتنا ضرورت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 3-4 گلاس، لیکن رات کو مجھے بہت پیاس بڑھتی ہے. میں ہر دفعہ پیشاب. ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں. اچھا بیٹی کے بارے میں بتائیے. بیٹی کا بیٹا اس کی عمر جو ہے وہ 36 سال ہے، وزن اس کا 60 kg ہے، اور اس کے پتے میں اسٹون ہے جو 9 سینٹی تھا، وہ اب 13 پہ چلا گیا، وہ بڑھتا جا رہا ہے. مجھے پلیز اس کے بارے میں کچھ گائیڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا پتے میں پتھری ہے، کتنا سال ہو گئے اس کو؟ بیٹے یہی تو 6-7 مہینے ہو گئے. اسی میں وہ بڑھ کے 13 تک پہنچ گئی ہے. وہ کافی کنفیوز ہے اور اس کو درد رہنے لگ پڑا ہے بہت زیادہ. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپریشن کروانے کا بتا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے بھی کو بیٹا ڈیٹ ہی نہیں بھیجی. آپ کو پتا ہے کورونا کی وجہ سے کافی پرابلم ہو رہی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کب آپ نے ٹیسٹ کرایا تھا اس کا پتھری کا؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کو ہو گیا تو تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں جب ٹیسٹ ہوا تھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ پتھری 9 ہے. اب اس نے ٹیسٹ کروایا تو پتھری 13 پہ چلی گئی ہے، بڑھ رہی ہے. شادی شدہ ہے؟ ہاں جی شادی شدہ ہے ماشاء اللہ. 2 بچے ہیں بیٹا اس کے. الحمدللہ الحمدللہ. تو پروگرام دیکھیں اما جی، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام. پچھلے ہفتے تھی مینو صحیح نہیں دسیا، میں کہتی نا میرے پیٹ چ پانی آ جاتا ہے. اما جی میں دسیا سی بالکل آرام نال دسیا سی. چلو میں پھر آپ دس دینا. آپ دے پیٹ وچ پانی آ جاتا ہے. آپ دی عمر کتنی سی؟ عمر 80 ہے جی. عمر 80. اور وزن نے بھی 12 جی 12 اچھا صرف پیٹ میں آج پانی آ جاتا ہے. اما جی کوئی آپریشن ہوا تھا آپ کا؟ پتا نہیں میرا حال نہیں صحیح کام کر رہا، لیکن وہ دوائی دیتے ہیں تو اتنا پیشاب آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صاف نہیں رکھ سکتی. اللہ کریم آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے اور آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے. میں ذکر کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے اوکے جی ناظرین کرام چلتے ہیں انشاءاللہ. مزید کالز بھی شامل کریں گے، کچھ بات دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے. ناظرین کرام ہماری ایک بہن تھی، ان کے بیٹے عمران ہیں، اسکاٹ لینڈ سے کال کی، اور 35 ان کا وزن ہے اور 70 kg ان کا وزن ہے. سوری 35 ان کی ایج ہے اور 70 kg ان کا وزن ہے. پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں جی ناظرین کرام ہم نے ویسے ابھی جانا ہے بریک پہ، اور پھر اس کے بعد تسلی اور اطمینان سے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. ناظرین کرام الحمدللہ آپ کے سوالات جو مجھ تک پہنچتے ہیں، سوالات کے جوابات میں کوشش کرتا ہوں تو پروگرام میں دے دوں. اس پروگرام میں نہ دے سکا تو اگلے پروگرام میں ضرور دیتا ہوں. چلتے ہیں مختصر سی بریک کی طرف. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر ہیں. معزز ناظرین کرام الحمدللہ سوالات چل رہے ہیں، جوابات کی جانب بڑھنا تھا، لیکن کچھ کالز ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ساتھ انشاءاللہ میں جوابات کی طرف بڑھوں گا.
جی انشاءاللہ کال شامل کریں گے ناظرین کرام. تھوڑا سا جو ہے انشاءاللہ مزید جو ہے انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، اور تاکہ جو ہے جتنے حضرات جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان تمام کو جو ان کے سوالات کے جوابات میں دے سکوں. ناظرین کرام، ہماری پہلی کالر تھی ہماری بہن، ان کے بیٹے عمران ہیں اور 35 ان کی ایج ہے، 70 kg ان کا وزن ہے. پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کے لیے کچھ بتلائیں. لیکن جی ایک پسینے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ سبحان اللہ، آپ یہ جو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے پھٹکڑی کو جو ہے ماشاءاللہ پانی کے اندر گھولیں، اور جب نہا لیں، نہانے کے بعد اپنے جسم پر جو ہے نا وہ پانی ڈال دیں، تو انشاءاللہ پسینہ آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا. کالز ان کو شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مزید جوابات کی طرف میں بڑھوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن؟ جی میں اپنے ہسبینڈ کے بہاف پہ کال کر رہی ہوں. ان کا نام ہے رضوان اور ان کی ایج ہے 40 ایئرس اور ویٹ ہے ان کا 87 kg. ماشاء اللہ. جی جی میں نے یہ تقریباً نا پچھلے 1.5-2 سال سے ان کو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ جیسے ہی وہ کھانا کھاتے ہیں نا، تو مطلب کھانا کھانے کے کہہ لے کہ تقریباً 1 سے 1.25 گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد ان کو مسلسل لگاتار جو ہے نا وہ جیسے ڈکار یا برپس جیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے گیس نہیں ہونا شروع ہو جاتی پیٹ میں اس کا، تو وہ مسلسل ان کو آتے رہتے ہیں. اور یہ ان کو تقریباً جب تک پھر وہ کہہ لے کہ آدھا پونا گھنٹہ یہ مسلسل شکایت رہتی ہے، وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں. تو اچھا، یہ گیس ڈکار جو آتے ہیں تو یکے بعد دیگرے آتے ہیں یا کچھ وقفے سے آتے ہیں تقریباً؟ نہیں، یکے بعد دیگرے کہہ لے کہ ہر 5 سیکنڈ بعد 10 سیکنڈ بعد اس طرح. تو آپ پھر مختلف ریسیپیز استعمال کرتی ہوں گی؟ پتہ نہیں، شاید کبھی باہر سے بھی جب کھا لیتے. مطلب اب تو پہلے تو ایسے تھا نا کہ جیسے کوئی ہیوی چیز، جیسے کوئی باہر کی فوڈ کھاتے تھے تو ہوتا تھا، لیکن مطلب میں نے دیکھا گھر کا بھی فوڈ کھاتے ہیں نا، گھر کا بھی کھانا کھاتے ہیں، اس سے بھی یہی پرابلم ہوتی ہے. اچھا، گھر میں یہ بتائیں کہ آپ پیکٹ کے مسالے تو استعمال نہیں کرتی؟ نہیں پیکٹ کے مسالے. اچھا، کھلے مسالے استعمال کرتی ہیں؟ جی وہی جو ہم لوگ کے نارمل ملتے ہیں، جو مطلب اس کے اندر جی کھلے مسالے جو ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ آپ جو ہے ریڈ چلی کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ کس کا؟ ریڈ چلی کا، لال مرچ کا. ریڈ چلی مطلب حساب سے جتنا نارمل ہماری ہانڈیوں میں ڈلتی ہے، ہمارے سالن میں ڈلتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ ٹن والے ٹماٹر استعمال نہیں کرتے؟ نہیں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. باقی جو ہے ان کو یہ تقریباً 2 سال سے یہ مطلب یہ تکلیف ہے تقریباً. ہاں جی 1.5-2 سال ہو گئے تو نا یہ ان کو پرابلم پیش آ رہی ہے. جی اچھا، یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ ان کا پیٹ بھرا ہوا؟ جی پیٹ ان کا کافی پچھلے 2 سالوں میں بلکہ کہہ لیں کہ وہ نا بڑھ گیا، زیادہ بڑھ گیا. جی ہاں، تو آپ پھر ان کے ساتھ کوئی ایکسرسائز کریں اور ایکسرسائز کروائیں. جی. کھانا پینا اچھی چیز ہے، لیکن کھانے پینے کے ساتھ جو ہے اس کی احتیاط بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جو ہے نا لگتا ہے کہ خوب پکا کر کھلاتی ہیں انہیں. جی نہیں، وہ تو ہے، لیکن پکا کے تو مطلب ہے، لیکن وہ مطلب ان کو نا یہ مسلسل ابھی شکایت پیش آ رہی ہے، تو وہ اس وجہ سے نا کافی وہ تنگ ہوتے ہیں. پھر رات کو بھی کئی دفعہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ایسا نا، تو اسپیشلی جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تب ان کو بہت تنگی ہوتی ہے. پھر تو کھانے کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہو؟ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، پانی کا استعمال کرتے ہیں کھانے کے آخر میں؟ نہیں، آخر میں تو نہیں کرتے. وہ ہم نے اس چیز پہ کنٹرول رکھا ہوا کہ آخر میں نہیں پیتے، لیکن یہ کہ تھوڑی جیسے کھانے کے کچھ دیر بعد کہوا وغیرہ یا چائے ضرور پی لیتے ہیں. چائے پکی پیتے ہیں کچی؟ چائے تو ہم پکی پیتے ہیں. جی ابھی بیماری پکڑی گئی ہے، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا چلے، ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ میں نے 2 باتیں پوچھنی ہیں. ایک میری امی جی نا آپ کو اکثر فون کرتی ہیں، ان کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ نے بتایا تھا کہ ہلدی کے پانی کے ساتھ میتھی دانہ.
اور یہ تو وہ آپ کی امی کے پہلے کال آئی تھی، ابھی جو درمیان میں بھی کال کی تھی انہوں نے جی وہ خود بھی کوشش کرتی ہیں، تو وہ کبھی نا ان کے ہاتھ کانپتے ہیں تو وہ فون بھی نمبر نہیں دبا سکتی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا تو ہاں آپ پوچھ رہی تھی، میں نے ان کو بتلایا تھا جی تو کیا ہم آپ کو پرائیویٹ مل سکتے ہیں کسی طرح؟ جی کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے، نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ جی نام عمر وزن لال خان میرا نام ہے، وزن میرا 60 کلو ہے، عمر میری 70 سال ہے، شوگر ہے، جوڑوں کا درد ہے، بلڈ پریشر ہے، اور میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے بعد بلاڈر اس طرح درد کرتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا، لیکن جب 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے میں پیشاب کرتا ہوں تو صرف بہت کم مقدار میں آتا ہے، تو اس کی کوئی مجھے رہنمائی کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ علم عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ رات کو پیشاب زیادہ آتا ہے آپ کو؟ رات کو ہاں جی، وہی سونے کے بعد جب سو جاتا ہے نا 2 گھنٹے کے بعد لازماً بلاڈر فل نہیں ہوتا، بلاڈر میں درد ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شوگر جو ہے آپ کو، آپ اس کے لیے ٹیبلٹ لیتے ہیں انسولین لیتے ہیں؟ میں صرف انسولین لیتا ہوں، وہ بھی بہت تھوڑی۔ اچھا کتنے سال ہو گئے؟ شوگر 20 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن شوگر میری بہت لیول میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے یعنی کہ آپ کا وزن دن بدن کم ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے؟ میرا وزن تقریباً پچھلے 20 سال سے وہ 60 کلو ہی ہے، نہ کم نہ بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایکسرسائز وغیرہ یا واک وغیرہ کرتے ہیں پابندی سے؟ جی نہیں، میری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں ساتھیوں کے ساتھ گھر میں تھوڑا بہت چلتا ہوں، لیکن ایکسرسائز والی بات میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اوکے، خدا حافظ۔ جی ناظرین کرام، جواب کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اب ہماری یہ بہن تھی، ان کے بیٹے عمران، ان کے 35 kg ان کا وزن ہے، 35 ان کی عمر ہے، اور 70 kg ان کا وزن ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، پھٹکڑی جو ہے وہ پانی میں نہا لیں، نہانے کے بعد پھٹکڑی پانی کے اندر گھول لیں اور وہ اپنے جسم پر ڈال دیں، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کر کے خاص طور پر جسے مثال کے طور پر یعنی کہ آپ یہ جو مونگ کی دال ہے نا، مونگ کی دال، اس کو پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنانے کے بعد اس کو آٹے کے اندر گھول لیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پر خوب اچھی طریقے سے مس لیں، اگر آٹے کے اندر نہ بھی کریں تو کم سے کم اس کو جو ہے آپ اس کو مٹھی بند کر کے بھی رکھ دیں، یعنی کہ اسی طرح پاؤں کے اوپر بھی خوب رگڑیں، یہ ہے انشاءاللہ آپ کے جو ہے یہ آپ کے لیے بڑی مفید ہے، اس سے پسینے یعنی کہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ رات کو ہلدی کا پاؤڈر یعنی کہ ہلدی والا پانی جو ہے وہ بنا لیں، اس کے ساتھ 1 چمچ میتھی دانہ کھا لیا کریں، یہ پابندی کریں انشاءاللہ، اور پھر مجھے بتائیں انشاءاللہ 7 دنوں میں مجھے امید ہے کہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری ایک اور بہن تھی، ان کے ماموں خضر ہیں، اور ان کی 65 ان کی ایج ہے، 73 ان کا وزن ہے، 2 مہینے سے ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ان کو آنکھوں سے نظر آنا بالکل ختم ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے ان کا یہ سسٹم ہوتا ہے، اور آنکھوں میں تکلیف بھی ہے، اس کے لیے کوئی ڈراپ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، اور یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے گوند یا پاؤڈر جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ اب اس میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے سب سے بہترین بتایا کہ رات کو مسواک کر کے سوئیں، صبح اٹھیں اور اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں، سب سے بہترین علاج ہے سلائیوا، اور یہ خود اپنی آنکھوں پہ لگا دیں انشاءاللہ العزیز، یہ بہترین علاج ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ روئی پہ دودھ کے پھائے بنائیں، دودھ کے اندر روئی کو گھیلے کر کے رکھ دیں، اور روئی لینے یا پھائے اس کے ملتے ہیں آج کل بہت اچھا ہے، تو بیوٹی والوں کے لیے اچھے ملتے ہیں، وہاں سے کاسمیٹک کی شاپ سے لے لیں، وہ لے لیں، اس کو دودھ کے اندر گھیلا کر لیں اور ٹھنڈا دودھ، اور اس کو آنکھوں پہ رکھیں انشاءاللہ العزیز، اس سے کافی افاقہ ہوگا۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ خاص طور پر میتھی دانے کا استعمال کریں، اور سر کا مساج کریں، اور پاؤں کے تلووں کا مساج کریں، اور ناف میں تیل لگائیں، چاہے کلونجی کے تیل سے کر لیں، چاہے زیتون کے تیل سے کر لیں، چاہے کھوپرے کے تیل سے کر لیں۔ ہماری ایک اور بہن ہے، بلکہ انہی کے ایک اور سوال ہے، ان کی کزن ہے مریم، ان کی عمر 37 ہے، 70 kg ان کا وزن ہے، اور ان کے ناک کی ہڈی کا 10 سالوں میں 2 مرتبہ آپریشن کروایا، اور ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، اس کے لیے کچھ بتلائیں۔ لیکن جی اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ سبحان اللہ، جب سجدے میں جائیں، سجدہ کریں تو اپنے ناک کی طرف دیکھیں، سجدے میں جائیں اور اپنے ناک کی طرف دیکھیں، اور دوسرا کام
یہ کریں کہ جب بھی آپ جو ہے سبحان اللہ باوضو ہو جائیں، باوضو ہونے کے بعد جب وضو کر کے فارغ ہو جائیں تو باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ، اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے. یہ ایک بہت آزمودہ عمل ہے. اس کے علاوہ تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنے ناک میں جو ہے کوشش کریں کہ مشورہ کر لیں، اگر زخم وغیرہ نہیں ہے تو ناک کے اندر کلونجی کا تیل ڈالیں، یہ بہت مفید ہے کلونجی کا تیل. اگر آپریشن ہے اور زخم وغیرہ ہے تو پھر نہ استعمال کریں. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ اگر استعمال کر سکتی ہیں تو کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالتی ہیں، اس کی جگہ پر اگر کلونجی کا تیل استعمال کروں تو کیسا ہے، یعنی کہ ان کی اجازت ہو پھر آپ استعمال کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ خاص طور پر جب بھی نماز سے فارغ ہو، نماز فارغ ہونے کے بعد آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ایسا کر کے یہ دونوں ہاتھ سے اس طریقے سے کر لیا کریں، اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی. یہ بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے تو میں نے یہ ذکر کر دیا. ہماری ایک اور بہن مسز اشرف، ان کی عمر 62 ہے، 10 اسٹون کا وزن ہے، ہاتھ بہت زیادہ شیک کرتے ہیں، اور گردن میں بھی اب تو گردن بھی جو ہے وہ شیک کرنا شروع ہو چکی ہے، اور لیفٹ کان میں خارش ہوتی ہے اور اس میں پیپ بھی آتی ہے. تو دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ رات کو میتھی دانہ استعمال کریں، اور صبح کے وقت میں آپ جو ہے یعنی کہ ناشتے کے بعد، صبح ناشتے کے بعد زعفران والا دودھ اس کے ساتھ 1 چمچ میتھی دانہ پاؤڈر جو ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پاؤں کے تلووں کا مساج، اپنی ناک میں تیل اور اپنے ہاتھ کا مساج، بیٹی ہیں تو ان سے کہیں، بیٹے ہیں تو ان سے کہیں کہ وہ آپ کو مساج کریں تو انشاءاللہ العزیز سے فاقہ ہوگا. اور جہاں تک رہی کان کی بات ہے تو کان کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور جب آپ کی پس نہیں سوکھے گی تو اس وقت تک کان کے اندر جو ہے یہ کوئی انفیکشن وغیرہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو میرے نزدیک ہے اینٹی بایوٹک میں ہمارے نزدیک، وہ ہلدی. تو ہلدی کو رات کو استعمال کر لیں، اس کے ساتھ یعنی کہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، یا ہلدی والا پانی پیتی رہیں تو اس سے انشاءاللہ کافی فرق ہوگا. لیکن ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو کم سے کم اس کی صفائی وغیرہ کریں کہ اندر سے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں، ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی، اور اس میں زیادہ کوئی تیلی وغیرہ نہ مارے. ہمارے یہاں بس اوقات کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تیلیاں مارتے رہتے ہیں، اس سے اور خرابی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کو بتائیں اور وہ اس کا انفیکشن یعنی کہ اس کو صفائی کریں گے. صفائی کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ اس کے اندر جو ہے کلونجی کا تیل پھر آپ ڈالیں. جی ہمارے ایک اور بھائی محمد عالم خان صاحب، 65 ایج ہے، 11 کا وزن ہے اور شوگر ہے، ٹیبلٹ لے رہے ہیں، انسولین بھی لے رہے ہیں، 15 سال سے ان کو شوگر ہے. شوگر کے لیے میرا بہترین نسخہ جو ہے ماشاءاللہ وہ میتھی دانے کا ہے، اور ایک اور نسخہ جو ہے وہ کڑوے جو اور بادام اور کاجو کا ہے. یہ نسخہ نوٹ کر لیں، کڑوے جو لے لیں آپ 100 گرام، بادام لے لیں 50 گرام، اور کاجو لے لیں 50 گرام. اس کو ہم وزن یعنی کہ اس کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں. رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ اس کو کھا لیا کریں، اور صبح کے وقت میں آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے لے لیا کریں ناشتے کے بعد. اچھا ایک اور نسخہ ہے، وہ کیا ہے کہ رات کو میتھی دانہ 3 مہینے تک مسلسل آپ استعمال کریں. یہ بڑا زبردست نسخہ ہے. اس کے علاوہ رات کا کھانا کوشش کریں کہ جلدی کھائیں، رات کا کھانا تاخیر نہ کریں، رات کا کھانا جلدی کھایا کریں، اور اس کے بعد واک ضرور کیا کریں، چہل قدمی ضرور کیا کریں. کیونکہ رات اگر آپ جتنی دوائیاں استعمال کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اگر آپ واک نہیں کرتے تو آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی. یہ ضرور اپنا اہتمام کریں. باقی انشاءاللہ مجھے بتائیے گا. مجھے امید ہے سے کافی ایسے پیشنٹ ہیں جن کو الحمدللہ یہ بتایا اور ان کی شوگر ماشاءاللہ کنٹرول ہوئی الحمدللہ. ہماری ایک اور اما جی ہیں، ان کے جو ہے 74 ان کی ایج ہے، 68 ان کا وزن ہے، اور ان کے جو ہے پاؤں کی ایڑی میں درد رہتا ہے، اور پیشاب جو ہے وہ پیشاب میں جلن رہتی ہے. دیکھیں پاؤں کی ایڑی میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے میں نے ذکر کیا تھا، ایک تو اپنے شوز وغیرہ یا اپنے جو بھی آپ پہنتے ہیں گھر کے اندر بھی چاہے کام کرتی ہیں تو ایڑی والے تھوڑے سے ایڑی والا پہنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ایڑی پر زور نہ دیں بلکہ پنجوں پر زور دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پاؤں کے تلووں کا مساج کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ پانی کو گرم کر لیں. پانی گرم کرنے کے بعد اس کے اندر پانی کے اندر نمک ڈال دیں، اس کو خوب ابال لیں 2 سے 3 کلو پانی، اور اس کے اندر اور پانی شامل کر کے بالٹی یعنی کہ ہاف بالٹی کر دیں، اور اس میں پاؤں رکھ دیں، ڈبو دیں، اور 3 سے یعنی کہ آدھے گھنٹے تک اس میں رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پاؤں کا مساج کریں اچھی طریقے سے. کوشش کریں کہ رات کو کریں، اور زیتون کے تیل سے مساج کرنے کے بعد سوتی جو
کاٹن کے ساکس ہیں وہ پہن لیں اور پھر پہن کر سو جائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ شفا یہ پاؤں کی ایڑی کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اچھا اس کے علاوہ آپ کی جو پیشاب میں جلن بہت زیادہ ہے، پیشاب میں جلن کے لیے آپ کیا کریں کہ شربت انار انار جو ہے وہ دن کے اندر استعمال کریں، انار کا جوس بنا لیں. اسی طریقے سے آپ خربوزے کا استعمال کریں، تربوز کا استعمال کریں دن کے اندر، رات کو استعمال نہیں کرنا ہے، یا ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ یہاں بہت آسانی سے شربت بزوری مل جاتی ہے، شربت بزوری لے لیں، وہ 2 چمچ جو ہے پانی کے اندر مکس کر کے، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو وہ استعمال کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ میتھی دانہ رات کو گیلا کر لیں اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں، اور یہ جو ہے اس کا یعنی کہ پھر اس کے ساتھ دانے کھا لیں. یہ آپ کی پیشاب کی جلن کو بالکل ختم کر دے گا انشاءاللہ. اور ہماری انہی کی بیٹی ہیں 36 ان کے ایج ہے اور 60 kg ان کا وزن ہے. ان کے پتے میں پتری ہے اور 6 سال ہو گئے، اس کے لیے کچھ بتلائیں. دیکھیں جی خاص طور پر پتے میں پتری ہو یا گردے میں پتری ہو، اس کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ اس کے علاج موجود ہیں. خاص طور پر اس کے لیے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ گاجر کا جوس لے لیں، گاجر کا جوس بنا لیں، اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال دیں، اس کا استعمال کریں. اسی طریقے سے آپ مالٹے یہ کینو لے لیں، اس کا جوس نکال لیں، موسمی وغیرہ اس کا جوس نکال لیں، اس کے اندر ڈال کے اس کو استعمال کریں. اسی طرح آپ گنے کا جوس لے لیں، اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر نہار میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ پتے کی پتری جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اما جی ہیں ایک اور، ان کی 88 ان کی عمر ہے اور 12 اسٹون کا وزن ہے، پیٹ میں پانی آ جاتا ہے اور ہارٹ بھی صحیح کام نہیں کرتا. کچھ بتائیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان کی بیٹی نے سوال کیا تھا تو میں نے ان کو جواب دے دیا تھا. بہن ہماری، لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ ہلدی والا پانی لے لیں، اس میں 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر صبح نہار میں استعمال کر لیا کریں اور رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ میتھی دانہ استعمال کریں. ہماری ایک اور بہن ہے، ان کے شوہر رضوان، ان کی عمر 40 سال ہے اور 87 ان کا وزن ہے. 2 سال سے کھانے کے بعد جو ہے گھنٹے کے بعد بہت زیادہ ڈکار آتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ معدے میں گیس وغیرہ ہے اور اس طریقے سے جو ہے تکلیف رہتی ہے. دیکھیں جی، ایک تو میں نے ذکر کیا تھا کھانے کے بعد جو پکی چائے پیتے ہیں نا، کھانے کے بعد پکی چائے پینے سے آپ کے معدے میں گیس بنتی ہے. اور دوسرا، کھانے سے شروع میں کم سے کم جو ہے گھنٹہ پہلے پانی پئیں، اور پانی بھی سپ سپ کر کے پئیں، کیونکہ جب ہم بڑے بڑے گھونٹ کر کے پانی پیتے ہیں تو وہ پانی جو ہے ہوا کو ساتھ میں اندر لے کے جاتے ہیں. تو سپ سپ کر کے پانی پیئیں تو اس سے آپ کے ایک تو ہوا نہیں بنے گی، جب ہوا نہیں بنے گی تو ڈکار نہیں آئیں گے، سمپل سی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، کھانے کے بعد ڈکار آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کھانے کے درمیان میں آپ جو ہے کھانے کے ساتھ یہ جو ادرک وغیرہ، اس کا کھانے کے اندر ادرک کا استعمال کریں، کھانے کے اندر ادرک کا استعمال کریں. اور اس کے بعد اگر آپ گھنٹے کے بعد چائے پینا چاہتے ہیں تو چائے کے بجائے آپ میرا کہوا ہے وہ استعمال کریں. سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک جو ہے وہ 2 انچ کا ٹکڑا، اور جو ہے اس میں یعنی کہ ہاف ٹی اسپون اس کے اندر گرین ٹی ڈال دیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں پانی ڈال کر، اور 1 کپ رہ جائے خوب پیئیں اور بچوں کو پلائیں تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو پیٹ بھرا ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے، آپ کا بیلی فیٹ جو ہے یہ ختم کر دے گا یہ کہوا انشاءاللہ. الحمدللہ. پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا تکلیف ہوئی. اس کے علاوہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ یعنی سونف، دھنیا اور گڑ، اگر شوگر نہیں ہے تو اس کو سونف اور دھنیا کو جو ہے پیس لیں اور اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا شکر جو ہے وہ شامل کر لیں، کھانے کے بعد جو ہے یہ کھا لیا کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. ہمارے ایک اور بھائی ہے لال خان صاحب، ان کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. سونے کے بعد بلاڈر ان کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑھ گیا اور پھٹنے والا ہے، اور رات کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. 20 سال سے ان کو شوگر ہے اور انسولین لے رہے ہیں، لیکن شوگر جو ہے بتا رہے ہیں کچھ کنٹرول ہے. دیکھیں جی، اس کے لیے سب سے ہمارے حکما کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو رات کو اپنے مثانے کی تھیلی کو خالی کر کے سوتا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے پانی کا استعمال دن بھر صحیح کریں اور شام کے وقت میں پانی کا استعمال کم کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے جو ہے کیا ہوگا، آپ کے جو ہے انشاءاللہ پانی کی کمی بھی ساتھ ساتھ میں پوری ہوتی رہے گی. وہ کیا ہے کہ یہ کعوے کا استعمال کریں، جو میرا کعوہ ہے. اور اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا پیشاب کی جن کو بھی زیادہ تکلیف رہتی ہے وہ رات کے وقت میں یہ انار کے چھلکے جو ہیں اس کو گرائنڈ کر لیں. انار آج کل آئے ہوئے ماشاء اللہ، تو انار کے چھلکے کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اوون کے اندر اس کو سکھا لیں، سکھانے کے بعد اس کو پاؤڈر بنا لیں اور رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ کھا لیں. تو اس سے انشاءاللہ مثانے کی کمزوری جتنی ہے یہ سب جو ہے انشاءاللہ، اگر اس میں پروسٹیٹ کی پرابلم بھی ہے تو اس کے لیے بھی بڑی زبردست ہے. اور دوسری جو سب سے بڑا مفید نسخہ ہے وہ کالے تل اور وائٹ تل.
یہ مردانہ کمزوری کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے، اور اس کے لیے بھی خاص طور پر جو بزرگ ہیں جو انسولین لیتے ہیں یا شوگر کے، ان کو بہت سی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کے لیے زبردست نسخہ ہے. خاص طور پر وائٹ تیل اور بلیک تیل، اس کو جو ہے آپ یعنی کہ اس کو توے پہ تھوڑا سا ہلکا سا بھون لیں اور رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ اس کو چبا کر کھا لیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے بڑی مفید ہے. ناظرین کرام ماشاءاللہ آج کے ہمارے جوابات جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کی صحت کے اندر آپ کو خاص طور پر ایسے نسخہ جات میں آپ کو بتاؤں جس سے آپ کی صحت بہتر رہے. خاص طور پر عمومی طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ میں جو یہ ویدر آیا ہے، اگر آپ اس ویدر سے افیکٹ نہیں ہونا چاہتے تو آج آپ یہ نسخہ کر لیں، یہ نسخہ نوٹ کر لیں. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ صبح نہار میں کلونجی کا تیل 1 چمچ، ادرک کا جوس 1 چمچ، شہد 1 چمچ، صبح نہار میں یہ استعمال کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ قوت مدافعت آپ کی مضبوط ہوگی. اور یہ جو ہے انشاءاللہ، اور کوشش کریں کہ سردی گرمی کو جو ہے مذاق نہ سمجھیں، اپنے آپ کو ٹاٹن نہ بنائیں. یہاں کی سردی جو ہے یہ انسان کو افیکٹ کرتی ہے، تو باہر جب بھی نکلے کانوں کو ڈھک کر اور پاؤں کو گرم رکھ کر نکلے. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن میری کہاں سے یہ تھا کہ میری بہن کو بریسٹ کینسر ہے، اس کے لیے کچھ وظائف. بہن کی عمر کتنی ہے؟ میری بہن کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال ہے. وزن کتنا ہے؟ 80 kg. اچھا میں ذکر کرتا ہوں صرف کینسر ہے. ٹھیک ہے میری بہن میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین کرام پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو آخری سوال ہے. دیکھیں موذی امراض جتنے ہیں اس کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ میرا بہت آزمودہ نسخہ ہے اور بہت سے لا علاج مریضوں کو الحمدللہ بتایا جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کیا تھا. وہ کیا ہے کہ ہلدی والے پانی کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر صبح نہار میں استعمال کریں اور ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ پڑھ کر ختم کریں. ناظرین کرام اجازت دیجیے گا اپنے محمد صدیقی کو اور اسلام چینل کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.